بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 52 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ الموضوع السادس کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ ہم گزشتہ سبق میں بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز الموضوع السادس کی جو تفصیل ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس کا 5واں مسئلہ جو ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں مہر کا تعین، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی۔ یہ الموضوع الخامس کا بھی آگے 5واں مسئلہ ہی تھا، تو اس کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اگر مرد کوئی ایسی شرط لگا دے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے۔ بعض فقہاء نے اس کو درست اور جائز قرار دیا کہ وہ اس شرط کو پورا کرے گا، اور بعض فقہاء نے اس شرط میں غرر جو ہے اس کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ یہ غرر کی ایک قسم ہے۔ بہرکیف جو بھی تفصیل تھی وہ الحمدللہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جو تفصیل کا طالب ہے سو چاہیے کہ وہ گزشتہ سبق کو بغور دیکھے اور سنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے مہر مثل میں عورت کے لیے کیا چیز معیار ہوگی، یعنی ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں کہ مہر مثل اگر اصل مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا جائے یا اس میں دھوکہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ تو فقہاء کہتے ہیں کہ مہر مثل، اور مہر مثل کس لیے ہو، کس چیز کو معیار بنا کے ہوگا، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ مہر مثل میں معیار کیا ہے، کس چیز کو ہم بنیاد بنا کے مثل دیکھیں گے اس کا کہ اس کی مثل ہم نے یہ مہر مقرر کرنا ہے۔ یہ بھی گزشتہ سبق میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے الموضوع الخامس کا اجمالی خاکہ بھی دیکھا، اور ساتھ ساتھ الموضوع السادس کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس، اور اس میں ہم نے ابتدائی تعارف جو پڑھ چکے ہیں اسی کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم الموضوع السادس کا جو تفصیل ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو ہم مسئلہ پڑھیں گے اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہوگا کہ مقدار مہر میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کے سبق ہے جی رکن الثانی کے حوالے سے امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکن ثانی جو ہے یہ فی شروط العقد، یعنی عقد کی شرائط کے سلسلہ میں، یعنی عقد نکاح کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے وہ فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے، والثانی، اور دوسری فصل فی الشہود، گواہوں کے حوالے سے، اور جو تیسری فصل ہے والثالث فی الصداق، مہر کے حوالے سے۔ اس میں حق مہر کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ تیسری فصل میں ہے، اور ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ الفصل الثالث پہ ہے، اسی کے حوالے سے ہم گزشتہ اسباق سے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم الفصل الثالث کا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفصل الثالث فی الصداق، یہ مہر کے حوالے سے، اور جب مہر پہ گفتگو ہوگی تو اس کو ہم فی ستۃ مواضع، 6 الگ الگ آگے مواضع میں اس کو تقسیم کریں گے۔ الاول، پہلا جو ہے فی حکم ہی و ارکان ہی، حکم اور ارکان کے حوالے سے۔ دوسرا فی تقرر جمیعہ للزوجہ، مہر عورت کو کب ادا کیا جائے گا، قبل المسیس، بعد المسیس، یعنی اس کا مقررہ وقت کیا ہے، اور اس کے بارے جو تفصیلات ہیں وہ جاننے ہیں ہم نے۔ اور الموضوع الثالث جو ہے فی تشتیری ہی، یہ حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے کہ کن حالات میں اور کن شرائط میں یہ مہر نصف ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک بنیادی شرط وہ ذہن نشین رکھیے گا
کہ مہر کے نصف ہونے کی جتنی بھی حالتیں یا صورتیں ہیں ان سب میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قبل از مسیس ہو، یعنی خلوت صحیحہ یا تعلقات زوجیت سے قبل ہونے والی طلاق ہو تو اس میں یہ تشتیر کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اور الموضوع الرابع جو ہے التفویض و حکم ہو، نکاح تفویض اور اس کا حکم۔ اس میں ہم نے تفویض کا مطلب بھی جاننے کی کوشش کی، نکاح تفویض کیا ہے، مہر تفویض کیا ہے، یہ ساری تفصیل بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ 5ویں نمبر پہ جی الاسدقۃ الفاسدہ و حکمہا، فاسد مہر اور اس کے احکام، یعنی ایسے کون سے مہر ہیں جو فاسد ہیں۔ اس میں جو آگے تفصیل ہے امام رحمہ اللہ نے پھر آگے 5 مواضع میں اس کو بیان کیا، وہ بھی الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں بالتفصیل اور بالترتیب۔ اور الموضوع السادس جو ہے چھٹا مسئلہ، یعنی چھٹے نمبر پہ جس کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے وہ ہے فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین میں مہر کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو اس کی کیا شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں اور اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں ہمارا یہی موضوع بحث ہوگا۔ اب ہم الموضوع السادس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین کا اختلاف ہے مہر کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے اس کے حوالے سے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واختلافہم، اور جو زوجین کا اختلاف ہے، لا یخلو، نہیں وہ خالی ہوتا، ان یکون فی القبض، یا تو وہ مہر کو قبضے میں لینے کے حوالے سے ہوگا، او فی القدر، یا پھر مقدار کے حوالے سے ہوگا، او فی الجنس، یا جنس کے حوالے سے ہوگا۔ یعنی جنس سے مراد کہ خاوند کہتا ہے کہ میں نے مہر میں ایک غلام کے بدلے یہ شادی کی، عورت کہتی ہے کہ نہیں مجھے غلام نہیں کپڑا ہی چاہیے، تو ایسے یعنی جنس کے حوالے سے ہوگا۔ او فی الوقت، وقت سے مراد یہ ہے کہ یہ کب ادا کیا جائے گا، یعنی یہ مہر معجل ہوگا مؤجل ہوگا، معجل یعنی جلد ادا کیا جائے گا یا مؤخر کر کے ادا کیا جائے گا، اس کی کیا صورتحال ہے۔ آنی، میری مراد یہ ہے وقت الوجوب، یعنی اس کے واجب ہونے کا کیا وقت ہے، یہ کب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قبض کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے کہ خاوند کہتے ہیں میں نے دے دیا، جبکہ عورت کہتی ہے میں نے وہ نہیں لیا۔ اور اسی طرح مقدار کے حوالے سے بھی خاوند کہتا ہے کہ 1000 ہے، بیوی کہتی ہے نہیں 2000 ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم الموضوع السادس کے بحث میں بالتفصیل اور بالترتیب انشاءاللہ العزیز جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پہلا مسئلہ وہ ہے مہر میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ الموضوع السادس چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، زوجین میں اگر اختلاف ہو جائے مہر کے حوالے سے تو کیا صورتحال اور کیا حکم ہے۔ واختلافہم، اور ان کا اختلاف، لا یخلو، نہیں وہ خالی ہوتا، ان یکون فی القبض، یا تو وہ قبض یعنی قبضہ میں لینے کے حوالے سے ہو، خاوند کہے کہ میں نے دے دی، عورت کہے میں نے لیا نہیں ہے، ابھی اس نے دیا ہی نہیں ہے، یا او فی القدر، مقدار کے حوالے سے ہو، او فی الجنس، یا وہ جنس کے حوالے سے ہوگا، او فی الوقت، یا وہ وقت کے حوالے سے۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ وقت الوجوب، یعنی وہ وقت جس میں وہ مہر واجب ہوتا ہے، مطلب کہ وجوب سے مراد، وجوب وقت سے مراد کہ مہر معجل ہے غیر معجل ہے، کیا شکلیں اس کی بنتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ فاما، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاما اذا اختلف فی القدر، اگر ان کا اختلاف ہو جائے مقدار کے حوالے سے، قدر مقدار اندازہ، تو اس کو ہم مقدار کے معنی میں لیں گے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اختلاف کر بیٹھیں مقدار کے حوالے سے، عورت کا مطالبہ مہر جو ہے وہ زیادہ ہے اور مرد جو ہے وہ کم کہہ رہا ہے، جیسا کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقالت المرأۃ، عورت نے کہا، مثلا مثال کے طور پہ، بمئتین، 200، وقال الزوج بمئہ، اور خامد جو ہے وہ 100 کی طرف مائل ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہاں پہ اختلاف پڑ چکا، تو اس اختلاف کا حل کیا ہے۔
اگر تو یہ اختلاف ہوا اور اس میں کسی ایسے شخص نے گواہی دے دی جو سکہ ہے اور اس کی بات کا اعتبار ہے، تو ہم اس کی دلیل اور اس کی گواہی کو لیتے ہوئے جو سچا ہوگا اور جس کی طرف اس کی گواہی اشارہ کرے گی تو ہم اسی کے قول کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوا اور اختلاف بڑھتا گیا تو اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ فقہا نے جیسا کہ بیان کیا، اجمالی طور پہ ہم یہاں پہ ایک خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیوی کا جو مطالبہ ہے اس کا دو مطالبات میں یعنی دو صورتوں میں بیوی کے مطالبے کو درست مانا جائے گا۔ نمبر ایک، جب بیوی مہر مثل کے مطابق وہ مطالبہ کر رہی ہے، مثال کے طور پہ یہی مثال ہے، اور عورت کہہ رہی ہے 200 درہم یا 200 دینار اور مرد کہہ رہا ہے 100 دینار، تو اب جو 200 دینار جس کا مطالبہ عورت کر رہی ہے یہ اس کا مہر مثل ہے۔ مہر مثل کے حوالے سے تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس کا مہر مثل ہے۔ تو اگر تو یہ مہر مثل ہی ہے اور اس کے مطابق اس کا مطالبہ ہے تو امام رحمہ اللہ نے جو فقہا کے اقوال نقل کیے ان کے مطابق یہ فیصلہ اور مطالبہ درست ہوگا۔ اور اگر یہ مطالبہ اس سے زائد کا ہے تو پھر جو خامد ہے اس کی بات درست ہوگی۔ عورت کی بات ماننے کے جو دوسری شرط ہے یا دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مہر مثل سے کم کا مطالبہ کر رہی ہے، مثال کے طور پہ مہر مثل 200 ہے اور خامد 100 کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت جو مطالبہ کر رہی ہے وہ 150 کا ہے یعنی 150 درہم کا ہے، تو یہ مہر مثل سے کم ہے، تو ایسی شکل میں بھی پھر اس عورت کے مطالبے کو درست سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا اجمالی تھا، تعارف تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اس طرح جو دیگر ان کے اصحاب ہیں ان کی رائے میں۔ آگے ہم اپنے سبق کے مطابق متن پڑھتے ہیں بدایت المجتہد کا۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن الفقهاء، بس بے شک فقہا جو ہیں، اختلفوا فی ذلک اختلافا کثیرا، انہوں نے اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف کیا ہے اور کافی اختلاف موجود ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا انہ ان کان الاختلاف قبل الدخول، اگر تو یہ اختلاف قبل الدخول ہو، وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسخان، انہ اگر یہ بات انکان اختلاف قبل الدخول، یہ قبل الدخول ہو گئی، وأتى الزوج بما يشبه، اور خامد ایسی دلیل لے کے آیا جو اس کے موقف کو زیادہ قوی کرتی ہے یا اس کے بات کی زیادہ مشابہ ہے، والمرأة بما يشبه، اور عورت بھی ایسی دلیل لے کے آئی جو اس کے موقف کو بھی مضبوط کرتی ہے اور یعنی دونوں کے حق کے ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہما یتحالفان، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، ویتفاسخان، اور ان کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا، نکاح سے وہ نکل جائیں گے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا، اگر تو دونوں نے قسم اٹھا لی تو پھر وہ دونوں نکاح سے فسخ، نکاح ختم۔ اگر حلف اٹھایا احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، وَنَقَلَ الْآخَرُ، اور دوسرے نے انکار کر دیا قسم اٹھانے سے، کان القول قول الحالف، تو پھر جو قول ہوگا، جو بات ہوگی، وہ قسم اٹھانے والے کی بات ہوگی۔ اس مسئلہ میں مزید کچھ جو ہیں وہ اشکالات اور شبہات بنتے ہیں کہ اگر وہ شخص یا جو بھی ان دونوں میں قسم کھانے والا ہے وہ جھوٹی قسم کھا لے، یا دیگر جو اعتراضات بنتے ہیں، تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جو بندہ قسم اٹھا لیتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ سچا بندہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک نے قسم اٹھا لی، دوسرے نے انکار کر دیا، تو جو حالف کا قول ہے، قسم اٹھانے والے کا قول ہے، وہ درست ہوگا۔ وَإِن نَقَلَا جَمِيعًا، اور اگر ان دونوں نے ہی قسم کا انکار کر دیا اور وہ دونوں ہی قسم اٹھانے سے انکاری ہو گئے، تو
تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان بمنزلتی ما اذا حلفا جمیعا، تو یہ دونوں اس مرتبے پہ ہو جائیں گے، ما اس مرتبے پہ اذا حلفا جمیعا، جب دونوں اکٹھے قسم اٹھا لیں، یعنی اگر دونوں نے قسم اٹھا لی تب بھی نکاح فسخ، اگر دونوں انکار کر دیں تو تب بھی پھر نکاح فسخ ہوگا۔ ومن اتا، اور جو ایسی چیز لے کے آیا، بما یشبہ منہما، جو ان دونوں میں سے زیادہ قوی تر ہے اور اس کے سچے ہونے کی طرف اشارہ کرنے والی ہے، یشبہ منہما، ان دونوں کی بات میں سے زیادہ حق کے لائق اور قریب تر معلوم ہوتی ہے، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان القول قولہ، تو اس وقت بات جو ہے وہ اسی کی ہوگی جس کی بات زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْاخْتِلَافُ بَعْدَ الدُّخُولِ، اگر یہ معاملہ دخول کے بعد ہوا، یعنی تب مہر مقرر تو کیا لیکن دخول کے بعد یہ اختلاف ہو گیا، عورت کہتی ہے میں نے زیادہ لینا ہے اور مرد جو ہے وہ کم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا بوقت نکاح یہ مقرر ہی نہیں ہوا، تفویض کی صورت تھی، تو نکاح کے بعد جو ہے یہ اختلاف بن گیا، تو پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالقول قول الزوج، تو اس وقت جو بات ہوگی وہ خامد کی بات کو ترجیح دی جائے گی، وہ جتنا مہر دے گا وہی لیا جائے گا۔ وقال طائفۃ، اور ایک گروہ نے یہ کہا القول قول الزوجی، بات جو ہے وہ خامد کی ہی مانی جائے گی، مع یمین ہی، ساتھ اس کے کہ وہ خامد اس کے ساتھ قسم بھی اٹھائے۔ وبہ قال ابو ثور، یہی امام ابو ثور کا موقف ہے، وابن ابی لیلہ وابن شبرمہ وجماعۃ، یہ ابو ثور رحمہ اللہ، ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ اور ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جماعت جو ہے ان کا بھی یہی موقف ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ بات خامد کی ہی ہوگی لیکن ساتھ وہ قسم اٹھائے گا۔ وقال طائفۃ، اور ایک گروہ نے یہ کہا، فقہا کی ایک جماعت نے یہ کہا القول قول الزوجتی، بات جو ہے وہ عورت کی مانی جائے گی، بیوی کی بات معتبر ہوگی، الی مہر مثلیہا، جب تک اس کی بات مہر مثل تک ہو، یعنی اگر عورت کا مطالبہ مہر مثل تک ہوگا تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی۔ وقول الزوجی، اور خامد کی بات فیما، ایسی شکل میں مانی جائے گی، زاد علی مہر مثلیہا، جو مہر مثل سے زائد ہو، اگر مہر مثل سے بڑھ گیا ہے تو ایسی شکل میں خامد کی بات ہوگی، اگر مہر مثل سے کم ہے تو پھر ایسی شکل میں عورت کی بات کو مانا جائے گا۔ وقال طائفۃ، اور فقہا کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اذا اختلفا، جب دونوں کا اختلاف ہو گیا، تحالفا، اور ان دونوں نے قسم بھی اٹھا لی، تو کہتے ہیں ورجع الی مہر المثلی، ان کو مہر مثل کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا قول تو یہ تھا کہ اگر انہوں کا اختلاف ہوا اور قسم اٹھا لی یا دونوں نے اکٹھے انکار کر دیا تو ایسی شکل میں فسخ ہو جائے گا، نکاح ہی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ گروہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ اس نکاح کو ہم مہر مثل کی طرف لوٹا دیں گے، اور میاں اور بیوی یعنی خامد اور زوجہ یہ دونوں قسم اٹھا چکے ہیں، تو ایسی شکل میں پھر ہم اس کو مہر مثل، جو مہر مثل کا معیار ہے اس کے مطابق ان کو مہر مثل دیں گے۔ وَلَمْ تَرَ الْفَسْخَ، اور نہیں انہوں نے خیال کیا فسخ کو، کمالکن، امام مالک رحمہ اللہ کی طرح، وَهُوَ مذہب الشافعی والثوری وجماعۃ، یہ امام شافعی، امام ثوری اور ایک جماعت کا مذہب یہی ہے۔ وقد قیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہا ترد، اس کو لوٹا دیا جائے، الی صداق المثلی، مہر مثل کی طرف، دون یمین، بغیر کسی قسم کے، یعنی بعض فقہا نے یہ رائے دی ہے کہ مہر مثل کی طرف لوٹا دیا جائے بغیر قسم کے، یعنی قسم نہ لی جائے بلکہ ویسے ہی مہر مثل کی طرف اسے لوٹا دیا جائے۔ ما لم یکن، جب تک صداق المثلی اکثر مما ادعت و اقل مما ادعا ہوا، جب تک مہر مثل اس سے زیادہ نہ ہو جو اس عورت نے دعویٰ کیا ہے اور اس سے کم نہ ہو جو مرد کا دعویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ ان فقہا کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا دعویٰ ہے 200 کا اور مرد کا ہے 100 کا،
تو ہم مہر مثل جو ہے اس میں وہ اگر 150 ہوا، یعنی مثال کے طور پہ مہر 150 ہے، عورت کا دعویٰ 200 کا ہے، مرد کا 100 کا ہے، یعنی عورت کا دعویٰ مہر مثل سے زائد کا ہے اور مرد کا دعویٰ جو ہے وہ مہر مثل سے کم کا ہے، تو فقہا کی اس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہم مہر مثل کی طرف آ جائیں گے، نہ مرد کی مانی جائے گی نہ عورت کی مانی جائے گی، اور اگر عورت کا دعویٰ مہر مثل کے اندر ہے اور مرد کا دعویٰ مہر مثل سے کم ہے تو عورت کی بات راجح ہو جائے گی، کیونکہ مہر مثل ہی یہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر ممدعات اس سے زیادہ نہ ہو جو اس عورت نے دعویٰ کیا و اقل، اور اس سے کم نہ ہو ممدعا ہوا جس کا مرد نے دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی، الرکن الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس اور الموضوع السادس کی تفصیل میں سے ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ ہے کہ مقدار مہر کے حوالے سے اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الباب الثانی، رکن الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع السادس اور اس میں کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر مقدار مہر میں زوجین کا اختلاف ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا جو سبب اختلاف ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مہر مثل میں عورت کے لیے کیا چیز معیار ہوگی، اس کے حوالے سے فقہا کی ادلہ اور ان کا طرز استدلال اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔